اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر حبیب الرحمان، کنسلٹنٹ سرجن ہوں اسلام آباد سے، اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے مسٹائٹس پہ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، اور اس میں سائن اینڈ سمٹم جو ہیں وہ بتائے تھے، اور اب جو ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رسک فیکٹر جو ہیں وہ اس میں کیا ہوتے ہیں۔ اب مسٹائٹس میں جو ہے ایک تو یاد رکھیں کہ اگر پیشنٹ جو ہے مسٹائٹس کے ساتھ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس، سرجن صاحب کے پاس آتا ہے، تو اگر سرجن صاحب جو ہے اگر اس پیشنٹ کو ٹائم دیں اور اس کو اگر پورا سن لیں اس کو کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، جو کچھ بیت رہی ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ، وہ ڈاکٹر ہی جانتا، وہ پیشنٹ ہی جانتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس کو فل سن لیں کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے، تو میرے خیال میں ایک اچھی ہسٹری جو ہے وہ 90% جو ہے وہ بیماری کی تشخیص تک پہنچا دیتی ہے، اور 10% جو فرق رہ جاتا ہے وہ لیبارٹری جو ہے ٹیسٹ سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے، میں نے اپنے ایکسپیرینس میں جو دیکھا ہے، میں نے بھی جو ہے 34 ایئر جو ہے وہ کی ہے، پریکٹس کی ہے۔ چونکہ سرکاری ہاسپٹلس میں رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے پراپرلی جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے کہ بھائی وہ کریں، تو اس میں جو ہے پیشنٹ جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ نگلیکٹ بھی ہوتا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات نہیں ہے پیشنٹ کا نگلیکٹ ہونا۔ لیکن پھر بھی تو اس میں جو ہے مسٹائٹس میں جو ہے ایک ایکیوٹ مسٹائٹس ہوتا ہے اور ایک سب ایکیوٹ مسٹائٹس ہوتا ہے۔ ایکیوٹ مسٹائٹس میں تو پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو کہے گا جی میرے بریسٹ میں پین ہے، ریڈش، میرے بریسٹ جو ہیں وہ ریڈش ہیں، مجھے ساتھ جو ہے وہ بخار بھی ہوتا ہے، تو وہ تو جو ہے وہ ایکیوٹ مسٹائٹس ہوگا۔ لیکن سب ایکیوٹ مسٹائٹس میں جو ہے نہ ٹینڈرنیس ہوتی ہے، نہ پین ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو نپل ڈسچارج ہوتا ہے، نپل سے جو ڈسچارجنگ ہوتی ہے وہ سیرم کی یا بلڈ کی یا پس کی جو ہے وہ ڈسچارجنگ ہوتی ہے، اس کو جو ہے سب ایکیوٹ مسٹائٹس جو ہے وہ تشخیص کرنی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ ایکیوٹ مسٹائٹس جو ہے وہ تشخیص کرنی پڑتی ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ مسٹائٹس میں مسٹائٹس کیوں ہے؟ اگر تو آپ جو ہے اگر تو پیشنٹ کی اسکن جو ہے وہ کریک ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ بیکٹیریل انفیکشن ہوئی اور اسے مسٹائٹس ہو گیا۔ اور اگر اسکن کریک نہیں ہے تو پھر مسٹائٹس کیوں ہے؟ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ وین کرتا ہے، جب ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر اس کا نپل جو ہے وہ کریک ہے، تو پھر بچے کے منہ کے جو بیکٹیریاز جو ہیں وہ جو ہے وہ مسٹائٹس کر دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے مطلب جو کریک نپل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کا سبب بنتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ مسٹائٹس ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسٹائٹس کو جو ہے اتنا جو ہے مطلب لائٹ نہیں لینا چاہیے، اور مسٹائٹس کو جو ہے انایڈیکویٹلی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انایڈیکویٹلی اگر آپ ٹریٹ کریں گے تو پھر اس میں جو انفیکشن ہے وہ جو ہے جو بھی مطلب ریٹین ملک ہے یا جو بھی اس ڈکٹ میں جو ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ پھر وہ ایبسس بن جاتی ہے، پس بن جاتی ہے، ایبسس بن جاتی ہے، اور پھر اس ایبسس کے جو ہے سرجیکلی جو ہے وہ ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے مسٹائٹس کو جو ہے انایڈیکویٹلی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایڈیکویٹلی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور جب بھی کسی مطلب فیمیل کو کسی فیمیل کو جو ہے بریسٹ میں پین ہو، ریڈنس ہو، اور اس کے ساتھ جو اسے فیور ہو، تو اسے فوراً جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے اور اپنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے بیفور دیٹ، کہ جب کہ وہ ایبسس بنے اور پس بنے اور پھر اس کو جو ہے سرجیکلی جو ہے وہ ڈرین کرنا پڑ جائے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایبسس جو ہے وہ سکن میں جو ہے، سکن پہ اگر کوئی زخم نہیں ہے، سکن اگر رپچر نہیں ہے، تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مسٹائٹس ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کریک نپل جو ہے وہ جو ہے جب وین کرے گی اپنے بچے کو، تو بچے کے جو ہے بیکٹیریا جو منہ کے بیکٹیریا جو ہیں وہ مطلب یہ اس کو جو ہے وہ مسٹائٹس کر دیتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے مسٹائٹس میں جو ہے مطلب ایک تو یہ ہے کہ ملک ڈکٹ جو ہے وہ بلاکیج آف ملک ڈکٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب مدر جو ہے وین کراتی ہے اپنے بچے کو،
تو وہ فل جو ہے اپنے بریسٹ کو جو ہے خالی نہیں کرتی اور دوسرے بریسٹ پہ جو ہے وہ ڈال دیتی ہے۔ چاہیے یہ کہ پہلے جو ہے فل بریسٹ کو اپنے کو ایک بریسٹ کو وہ خالی کروا دے بچے کو، پھر اس کو جو ہے دوسرے بریسٹ پہ ڈالے، اور جب دوسرے بریسٹ پہ ڈالے تو وہ اپنی پوزیشن بھی جو ہے اس کو چینج کرنی چاہیے، تاکہ دوسرا بریسٹ بھی جو ہے وہ آسانی سے بچہ جو ہے وہ خالی کر دے، اور ملک جو ہے وہ ریٹین نہ ہو ڈکٹ میں ریٹین نہ ہو، تاکہ جو ہے وہ مسٹائٹس کا جو ہے وہ نہ بنے، کہ انفیکشن مسٹائٹس کا جو ہے وہ سبب نہ بنے۔ دوسرا جو ہے وہ جو کچھ فیمیل جو ہیں وہ ڈرائیونگ کرتی ہیں، اور اس میں جو ہے سیٹ بیلٹ باندھنا ہوتا ہے، اور وہ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ ٹائٹ نہ باندھے، تاکہ جو ہے ویننگ مدر جو ہے اگر وہ ہے، اور اس کے بریسٹ پہ جو ہے پریشر نہ پڑے اور ملک جو ہے وہ انڈر ریٹین نہ ہو۔ یہ بھی جو ہے ایک مسٹائٹس کا دوسرا جو ہے یہ سبب ہے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائٹ برا جو ہے وہ بھی جو ہے پریشر ڈالتی ہے، ٹائٹ کلوتھز جو ہیں وہ بھی پریشر ڈالتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے مطلب پریشر ڈالتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ریٹین ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے پھر انفیکشن کے مسٹائٹس کے چانسز ہوتے ہیں۔ یا بعض اوقات جو ہیوی بیگز جو ہیں لٹکاتی ہیں، اور اس میں بھی جو ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے بریسٹ پہ، اور اس میں بھی جو ہے مسٹائٹس کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ پور نیوٹریشن، اگر جو ہے مدر جو ہے وہ انیمک ہے، کمزور ہے، انیمک ہے، پور نیوٹریشن، وہ بھی جو ہے مسٹائٹس کا جو ہے وہ ایک سبب ہوتا ہے۔ سوری، تیسرا پانچواں جو ہے وہ ان ایڈوکیٹ، وہ نرسنگ کیئر جو ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو، نرسنگ کیئر اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے وہ مسٹائٹس کا جو ہے وہ ایک سبب بنتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے سموکنگ، اگر ویننگ مدر جو ہے وہ سموکنگ کرتی ہے تو وہ بھی جو اس میں بھی جو ہے مسٹائٹس کے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے پریونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ، جب بھی آپ وین کریں اپنے بیبی کو، تو مطلب ایک بریسٹ جو پورا خالی کریں، اس کے بعد دوسرے بریسٹ پہ لے کے جائیں، اور اس کے بعد اپنی پوزیشن بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چینج کریں۔ تیسرا جو ہے دوسرے پریونشن جو ہے کہ ٹائٹ برا جو ہے وہ نہ پہنیں، اور ٹائٹ کلوتھز جو ہے وہ نہ پہنیں جب تک کہ آپ جو ہے وین کروا رہی ہیں اس کے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کریک نپل میں جو ہے، یا کریک نپل میں یا ایرولا میں جو کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کریک نپل میں جو ہے ڈکٹل کارسینوما کے چانسز ہوتے ہیں، ڈکٹ کینسر کے چانسز ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ڈکٹل کارسینوما ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اچھی ہسٹری لے کہ بھئی آپ ٹائٹ کپڑے تو نہیں پہنتی، آپ ٹائٹ برا تو نہیں پہنتی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ نپل جو ہے وہ کریک ہوا ہے، تو ایک دم ہی جو ہے ہم لوگ مطلب یہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ اس پہ جو ہے سی اے بریسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ڈکٹل کارسینوما پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے آگے جا کے جو ہے مطلب اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں۔ لیکن شروع میں جو ہے اگر آپ پراپر ہسٹری لے لیں تو اس میں جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آیا کہ یہ دس از ڈیو ٹو ٹائٹ برا، دس از ڈیو ٹو ٹائٹ کلوتھز، اور دس از ڈیو ٹو کیری ہیوی بیگس جو ہے اٹھانے سے جو ہوا ہے۔ تو ویننگ، اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بریسٹ کو ویننگ کے وقت جو ہے آپ بریسٹ کو جو ہے پورا خالی نہیں کرتی، اور دوسری طرف جو ہے بچے کو جو ہے وہ ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پریونشن میں ہیں۔ اور اگر آپ کو مسٹائٹس ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے کہ ہیوی اینٹی بایوٹک جو ہے، کیونکہ آپ کو ساتھ چلنگ بھی ہے، فیور بھی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے ساتھ وہ ٹینڈر بھی ہے اور انفلیمیشن بھی ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے اینٹی بایوٹک کے کورس پہ جانا پڑتا ہے۔ تو ہیوی مطلب براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک پہ جائیں، وہ اینٹی انفلیمیٹری جو ہے وہ ڈرگ لیں، اور اس کو جو ہے گرم پانی سے اس بریسٹ کو جو ہے وہ دھوئیں۔ اور یہ کریک نپل کے ساتھ جو ہے انڈر اینٹی بایوٹک کور جو ہے کریک نپل کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ بھی دے سکتی ہیں، انڈر کور آف اینٹی بایوٹک اپنے بچے کو جو ہے آپ وین کرا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے میرا آج کا ویلاگ، اور اس کے بعد آگے جو ہے بریسٹ ابھی شروع ہے، اور آگے جو ہم نے اس کے سی ایف کارسینوماز پہ بھی جانا ہے بریسٹ کے، اور اس میں بھی جو ہے آنا ہے۔ بریسٹ ابھی شروع ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں جو ہے اسی کو آگے جو ہے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور
دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ولاگ کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، مجھے بک کنسلٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جو ہے آج سے جو ہے 40 سال پہلے جو ہے وہ MBBS کیا تھا، اور اس 30 سال پہلے جو ہے میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، اور دوبارہ مجھے بکس پڑھنی پڑتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ولاگ کرنا پڑتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اور میری تمام بہنوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انہیں بھی کہیں کہ بھائی وہ سبسکرائب کریں۔ اور اگر کچھ پوچھنا ہے کمنٹس میں جو ہے آپ مجھ سے جو اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی پوچھنا ہے، تو آپ پوچھیں، میں اس کا جواب دینے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان پائندہ باد۔